السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم نیوز پلس۔ ناظرین، پہلگام میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں تقریباً 28 اموات ہو چکی ہیں، اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں سب سے جو بڑا فیلئر ہے وہ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز کا ہے، کیونکہ جہاں پر یہ علاقہ ہے پہلگام کا، وہاں پر جو تقریباً وہاں پر پہنچنے کے لیے تقریباً 10 چوکیز بنی ہوئی ہیں، بی ایس ایف کی ہیں، فوج کی ہیں، اس طرح جو اور ان کے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی ایجنسیز ہیں، تو وہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ عام جو بندہ ہے وہاں پر جا ہی نہیں سکتا، لیکن ایک کشمیری صحافی ہیں جنہوں نے جو مودی سرکار ہے اس کی جو گھنونا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم ایز اے جرنلسٹ وہاں پر جاتے ہیں تو ہمیں 10 جگہ پر چیکنگ کی جاتی ہے، تو یہ بندے وہاں پر کیسے پہنچ چکے تھے؟ اس سے جو بڑا فیلئر سیکیورٹی کا ہے وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ناظرین، پاکستان کی جانب سے بہت سخت رد عمل دیا گیا ہے، جس طرح بھارتی جو سرکار ہے اس نے کہا تھا کہ ہم نے سندھ تاسم معاہدہ ہے وہ ختم کر دیا ہے، اور جو پاکستان شہری ہیں ان کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ یہاں سے وہ چلے جائیں، تو پاکستان نے آج اس کا بھرپور رد عمل دیا ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہمارے جتنے مرضی اختلافات ہوں لیکن ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور جو بھارت اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ دوسری بات، پاکستان نے جو واگا باڈر ہے اس کو بند کر دیا ہے، پاکستان نے جو فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ اس طرح جو بھارتی شہری تھے سوائے 6 یاتریوں کے ان کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں، ان کو حکم دیا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں، اور جو ان کے سفارت خانہ ہیں ان کی تعداد میں پاکستان نے کمی کا اعلان کر دیا ہے، کم از کم 30 جو ہیں وہ یہاں پر بندے رہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جو بھارتی مشیر ہیں پاکستان نے ان کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے پاکستان سے نکلنے کا حکم دیا ہے۔ بہت اچھا اقدام کیا ہے پاکستانی حکومت نے، کیونکہ پاکستان کی سالمیت پر کبھی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے لاکھ اختلافات ہوں لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی ہم سب ایک پلیٹ فارم ہیں۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ کس طرح جو صحافی، جو کشمیری صحافی ہیں، کس طرح انہوں نے جو مودی سرکار ہے اس کا گھنونا چہرہ ساری دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے۔ جی دیکھیے۔ اگر یہاں پر 7 لاکھ سے لے کر 12 لاکھ کے سیکیورٹی فورسز ہے، وہ کیا کر رہے تھے؟ میں اگر نارملی ابھی بذاتی خود ایز اے میڈیا پرسن اپنی آفیشیل کار میں پہلگام تک جاتا ہوں، میں بینگ اے کشمیری پہلگام تک جاتے جاتے مجھے 10 چیک پوائنٹس پہ روکا جاتا ہے، مکھی ساتھ نہیں لے سکتا میں۔ یہ بندے آئے کہاں سے؟ Don't ask Kashmiris on this. Ask the security agencies. کتنی کمپنیز ہے یہاں، RR ہے، SSB ہے، CRPF ہے، آرمی ہے، BSF ہے، وہ کیا جگ مار رہے تھے پھر؟ گورنمنٹ کیا کر رہی تھی؟ ابھی یہاں پر ہم بات کریں، یہ چھ واریا لوگ ونان یا ولسا یہ سا چھ نیشنل اتسا چھ، یہ ہماری یوٹی ہے یہاں پر، اسٹیٹ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں۔ The security is under the control of governor. What was he doing? لیوٹیننٹ گورنر، اس سے پوچھو سوال۔ میں اس سے سوال کر رہا ہوں آپ سب لوگوں کے مادھیم سے کہ کیا کر رہا تھا گورنر؟ ہوم منسٹر صاحب یہاں آئے، ہوم منسٹر صاحب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ کیوں ہوا؟ اور جہاں تک ہندو مسلم کا سوال ہے تو میرا بھائی مرا، عادل صاحب مر گیا بیچارہ،